الحمدللہ اس وقت غزالی زمان راضی دوران حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جگر گوشہ سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ سید مسعود ظبی شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے اور کیا ہم ان کی تعریف کر سکتے ہیں، وہ ہماری تعریف سے بہت اوپر ہے اور پورے ولولے اور پورے جذبے کے ساتھ۔ اور یہ محفل انجمن غلامان رسول مولا شیخ برہان کے زیر انتظام پورے تزک و احتشام کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پورے پاکیزہ جذبات کے ساتھ نقطہ عروج کی طرف گامزن ہے۔ اور میں قبلہ شاہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے گزارش کروں گا، ایک میرے پاس مسئلہ پہنچا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں آپ کی اجازت سے کہ جو شخص قرآن کریم کو جلائے، یعنی اگر ادب کے اعتبار سے کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، جلا دیتا ہے دفنانے کی بجائے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو توہین کرتا ہے وہ تو اس کا تو سب کو علم ہے، اور کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ یہ دو مسئلوں کے بارے میں اس علاقے کے اندر، تو یہ مسئلہ جو ہے اس علاقے میں عبدالحکیم کی طرف اس طرف بڑا اٹھا ہوا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں بھی آپ حکم فرمائیں۔ تمام حضرات پوری محبت کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ آپ کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجأنا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شیخ برہان کے انجمن غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدیداران و اراکین اور عقائد و جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی غلامی کے دعویدار دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کے جذبہ محبت کو اور بارگاہ رسالت میں اظہار غلامی کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک عرصے سے یہ روایت بنائی ہوئی ہے اور یہ خوبصورت محفل سجائی ہوئی ہے، اور اس کے لیے جتنا اہتمام آپ کرتے ہیں وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر اور ثمر عطا فرمائے۔ مجھ سے 2 سوال پوچھے گئے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا تعلق ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر گستاخی کی ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو اب اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، اس کے لیے سزائے موت ہے۔ اور اگر کسی نے قرآن مجید کے نسخوں کو اس خیال سے نظر آتش کیا ہے کہ یہ فرسودہ ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، پرانے ہو گئے، اب یہ تلاوت نہیں کی جا سکتی، اب یہ اس طرح کہیں ان کی بے ادبی نہ ہو، کہیں پاؤں میں نہ آئیں، کہیں گلیوں کوچوں میں اڑتے نہ پھریں، تو چلو میں ان کو آگ لگا دوں تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو۔ اگر کسی نے اس خیال سے قرآن مجید کے نسخوں کو نظر آتش کیا تو اس نے بہرحال ایک غلط کام کیا، یہ قرآن مجید کی عظمت اور شان کے منافی کام کیا۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے آپ اسے قرآن مجید کی بے حرمتی کا مرتکب قرار نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو یہ یقین اور اعتبار ہو کہ مسلمان ہے، یہ آقا کریم کا غلام ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، درود و سلام پڑھنے والا ہے، یہ کوئی غلط کام کرنے والا نہیں، اس کی زندگی کے اندر کوئی لمحہ ہماری نگاہوں کے سامنے ایسا نہیں جس نے کبھی آقا کریم کی شان میں یا اسلام کے حوالے سے کوئی منفی بات ہمارے سامنے آئی ہو، تو اگر اس نے یہ کام کیا تو غلط کیا، اس کو سمجھانا چاہیے، لیکن اس کو اس کی سزا موت نہیں دی جائے گی، کیونکہ غلطی اور چیز ہوتی ہے اور گناہ اور چیز ہوتا ہے۔ اس لیے لیکن ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، اویئرنس پیدا کرنی چاہیے کہ قرآن کی اگر اوراق بوسیدہ ہو جائیں تو ان کو تلف کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو، پہلی بات تو یہ کہ نائلن کے کاغذ میں نہیں، کسی پلاسٹک کی شیٹ میں نہیں، بلکہ یا تو کپڑے کے لفافوں میں یا کپڑے کی بوری میں یا پھر کاغذ کے لفافوں میں کر کے زمین میں ایسی جگہ دبا دیا جائے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہوتی ہو، پاؤں نہ پڑتے ہوں، بے حرمتی کا گمان نہ ہوتا ہو۔ یا پھر ایسا ہے کہ کاغذ یا کپڑے کے بوری میں ان کو چلتے ہوئے دریا میں، چھوٹے موٹے پانی میں نہیں، جہاں پر وہ گل نہ سکیں، بلکہ چلتے ہوئے دریا میں ان کو ڈال دیا جائے تاکہ پانی کی روانی میں وہ اس میں تحلیل ہو جائیں گے، وہ گھل مل جائیں گے اور بے ادبی کا کوئی گمان نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے کہ قرآن کے بوسیدہ اوراق کو تلف کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں تھا اور اس نے اپنی خوش عقیدگی میں یہ کام کیا ہے تو اس نے بہرحال یہ غلط کام کیا، اس کو سمجھانا چاہیے، اس سے کہیں وہ کوئی صدقہ دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور اس کو سزا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بھول چوک یا لا علمی کی اس طرح سزا نہیں ہوتی جس طرح جان بوجھ کر گستاخی کرنے والوں کو دی جاتی ہے۔ حضرات مکرم، وقت بہت ہو چکا اور میں آپ سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے اتنی شاندار عظیم الشان محفل کا اہتمام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، نعتوں سے ان کے ذوق کی تسکین ہوتی ہے اور ان کا جی چاہتا ہے آقا کریم کی ثناخوانی ہو، لیکن آج کل عقیدے کی حفاظت یہ بہت زیادہ اہم بات ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو نعت سے ذوق آئے گا، اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو نعت سے آپ کو کیا ملے گا؟ تو اس لیے نعتوں کا اہتمام ہو، لیکن وہ جو عقیدے کی تصحیح کے لیے، عقیدے کی صحت کے لیے جو آپ جن علماء فضلاء کو بلاتے ہیں، ان کے خطابات کی قیمت پر وہ نعت خوانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ دونوں کا سیکشن علیحدہ رکھیں، ہاں بھئی یہ نعت ہے
یہ ضرور ہونی ہے، ہمارے ذوق کی تسکین ہوگی، لیکن تقاریر جس میں ہمارے عقیدے کی حفاظت ہوگی، مسئلے مسائل بتائے جائیں گے، آقا کریم کی عظمت و شان ہماری رگ و پے میں پیوست کی جائے گی، اور اس کے لیے پھر آپ کو علیحدہ وقت رکھنا چاہیے۔ ہمیں یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ نے جو بزرگ حضرات ہیں ان کو یاد ہوگا، ہمارے بچپن میں جو نعت خوان حضرات تھے وہ تو علماء کے ساتھ چلا کرتے تھے، اور ان کو علماء کی تقریر سے پہلے کچھ وقت دے دیا جاتا تھا۔ آج کی طرح نہیں ہے کہ ساری رات آپ صرف نعتیں ہی سن رہے ہیں اور سر دھن رہے ہیں، اور اگر کوئی اعتراض کر لے تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ذرا تھوڑا سا توجہ ضرور دیجئے۔ میں معاذ اللہ ہم سنی حضرات نعتوں کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کبھی کبھی اندیشہ یہ ہوتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے مخالفین کوئی داؤ کھیل رہے ہوں کہ ہمارے وسائل، ہمارا مال وہ صحیح راہ پر لگنے کی بجائے وہ اس طرح لگا دیا جائے تاکہ کوئی عالم پیدا نہ ہو، تاکہ کوئی درس نہ کھل سکے، تاکہ کوئی مدرسہ نہ چل سکے، تاکہ عقیدوں کی حفاظت کا انتظام نہ کیا جا سکے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے، کون سی محفل ہے یہ؟ 50ویں محفل ہے ماشاءاللہ، لیکن مجھے پتہ چلا کہ آپ کے ادارے میں آج تک کوئی درس نہیں کھل پایا۔ اب معاذ اللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اگر آپ کے کسی بچے کو دوسرے مسلک والے جن کو آپ اس بستی میں گھسنے نہیں دیتے، کوئی بستر بند آ جائے، اس کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں، آقا کریم کے گستاخ کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں، کسی دیوبندی وہابی کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں، لیکن اگر کہیں باہر آپ کا بچہ کوئی کسی کے ہتھے چڑھ جائے اور وہ اپنے مدرسے میں اس کو پڑھا کے اور مولوی بنا کے یہاں بھیج دے، آپ اس کا کیا کریں گے؟ اور یہاں پر آ کر اگر اس نے خدا نہ خواستہ کوئی درس کھول دیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اپنے نئی نسل کے ایمان کا تحفظ کیسے کریں گے؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ یہاں پر پہلے ہی ایک درس کھول لیجئے، اس میں قرآن کی تعلیم بھی ہو، اس میں کم از کم جو روزمرہ کے مسائل ہیں وہ ان کو بتائے جائیں، کوئی عالم دین ہو آپ کی رہنمائی کرے۔ اب میں آیا، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو قرآن مجید کو تلف کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے پاس اپنا عالم ہونا چاہیے، مفتی ہونا چاہیے، وہ آپ کی رہنمائی کرے، مشکل مسائل میں آپ کو بتائے اور آپ کو اسلام کی صحیح روح سے روح شناس کرائے، اور پھر آپ کے بچوں کے اندر بھی جوش و جذبہ ہو، یارو ہمیں بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، ہم قرآن سنتے ہیں، ہم حدیث سنتے ہیں، ہم تفسیریں سنتے ہیں، تو ہمیں خود بھی پڑھنا چاہیے اور اس طرح ہمارے سینوں کو روشن کرنا چاہیے، اور پھر ان کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر یہ ہدایت کا پہلو آنا چاہیے، اور پھر ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جو سنت رسول کے خلاف ہو، ایسی بات نہ ہو جو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہو، ورنہ انہی چیزوں نے تو ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جہاں شریعت اور طریقت دونوں کا تعلق بنتا ہے۔ اللہ کے فضل سے پیری مریدی بھی چلتی ہے، لیکن میں خود کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارا بیڑا غرق کرنے کا جتنا سہرا جعلی پیروں کے ہاتھ میں ہے، اتنا شاید ہمارے مخالفین کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں اس بات کا خود مخالف ہوں کہ جعلی پیر کیا ہوتا ہے۔ پیر تو پیر ہوتا ہے، یہ جعلی پیر دراصل یہ ہمارے خلاف سازش یہ اختیار کی گئی ہے۔ آپ میں سے بزرگوں کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے لطیفے بہت مشہور تھے، یاد ہے کچھ؟ ہمارے بچپن میں ٹھگوں کے بہت لطیفے ہوتے تھے۔ آج کل لطیفوں کی کتابیں اٹھائیں، سنا ہے وہ ڈائجسٹو وغیرہ کے اندر بھی وہ لطیفے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ٹھگ کا لطیفہ آتا ہے کوئی؟ میں نے تو نہیں دیکھا آج کل۔ کیا ٹھگ ختم ہو گئے، مر گئے ہیں کیا؟ ٹھگ تو ہیں، تو ان کے لطیفے کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو لوگوں نے ٹھگ کہنے کی بجائے جعلی پیر کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو ہمارے خلاف سازش ہے۔ بھائی جعلی پیر کیا مطلب؟ پیر تو پیر ہوتا ہے، جو جعلی پیر ہے وہ جعلی پیر نہیں ہے، وہ ٹھگ ہے۔ اس کو بتاؤ یہ ٹھگ ہے، تمہارے ایمان کی بنیاد پر، تمہارے عقیدے کی بنیاد پر تمہیں ٹھگ لے گا۔ اس کے داؤ پیش سے ہوشیار رہو اور اس کے مکر و فریب میں مت آنا۔ لیکن میں چلیے آپ کو اس حوالے سے ایک آدھ بات کہتا چلوں، کیا پتا دل میں بات اتر جائے۔ دیکھیے جعلی ہی صحیح، اگر لوگ کہتے ہیں نا یار آج کل جعلی پیروں کا کاروبار بڑے زوروں پہ ہے،
تو خدا کا خوف کرو، پیروں فقیروں کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ یہ سنی لوگ بھی عجیب ہیں، روز اخبار میں خبریں چھپتی ہیں، روز ٹی وی پر بیانات آتے ہیں اور اس قسم کے ڈرامے بھی دکھاتے ہیں کہ جعلی پیروں نے کیا اندھیر مچایا ہوا ہے، یہ پھر بھی پیروں فقیروں کے چکر میں رہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جعلی کرنسی کے بارے میں بھی خبریں چھپتی ہیں نا، یا نہیں چھپتی؟ چھپتی ہیں۔ کبھی آتا ہے کوئی جعلی پریس، کوئی پریس پکڑا گیا ہے جہاں جعلی نوٹ چھاپے جا رہے تھے، جناب وہ جعلی نوٹ پھیلانے والے گروہ کے ارکان گرفتار ہو گئے ہیں اور پتہ چلا کہ آج کل جعلی کرنسی بہت مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ یار آج کل جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، نوٹوں کا لین دین بند کر دو؟ کبھی کہا کسی نے؟ نہیں۔ ہر ایک یہ کہتا ہے یار ذرا خیال رکھنا، جعلی نوٹ بہت چل رہے ہیں، ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، ذرا کھوٹے کھڑے کی پہچان رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کسی چکر میں پڑ جاؤ، کسی پولیس والوں کے ہتھے چڑھ گئے تو اور حشر خراب ہوگا۔ حضرات مکرم، اگر جعلی نوٹ بہت چل رہے ہوں اور اخباروں میں خبریں بھی آ رہی ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ نوٹوں کا لین دین بند کر دو، ہر ایک یہ کہتا ہے آنکھیں کھلی رکھو۔ تو اگر جعلی پیروں کے کاروبار چل رہا ہو تو یہ کیوں کہتے ہو پیروں فقیروں کو ماننا چھوڑ دو؟ یہ کیوں نہیں کہتے آنکھیں کھلی رکھو، اصلی اور نقلی کی پہچان کرو؟ بلکہ ایک اور آسان طریقہ ہے آپ کو بات سمجھانے کا۔ آپ کو یاد ہوگا تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے جب 5000 کا نوٹ مارکیٹ میں نہیں آیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ کوئی پرانی بات تو نہیں کر رہا، زمانہ قبل تاریخ کی بات تو نہیں کر رہا، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ 5000 کا نوٹ جب چھپ کے آیا تھا تو اس وقت لوگ اس نوٹ کو دیکھنے کے لیے جتن کیا کرتے تھے، دیکھے تو صحیح وہ نوٹ ہے کیسا۔ یارو جب 5000 کا کرنسی نوٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایشو نہیں کیا تھا، اگر اس وقت کوئی 5000 کا جعلی نوٹ چلانے کی کوشش کرتا تو کیا یہ جعلی نوٹ چل جاتا؟ نہیں چل سکتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ جعلی نوٹ تبھی چل سکتا ہے جب اصلی نوٹ چل رہا ہو۔ یارو جعلی پیروں کا کام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اصلی پیر موجود ہیں، ورنہ ان کا کام کس کے دھوکے میں چلتا؟ لیکن اصلی اور نقلی کی پہچان تو رکھنی پڑے گی نا، اور وہ پہچان کیسے ہو؟ ولی کی پہچان کیا ہے؟ معاف کیجئے، یہ کوئی عرس کی تقریب نہیں تھی، محفل 11ویں شریف نہیں تھی، یہ تو ذہنی رو اس طرف چل پڑی۔ میں نے کہا چلیے ایک بات یہ کر دوں اور پھر اس محفل کی مناسبت سے ایک آدھ بات کر کے مجھے آگے بھی دوستوں نے ابھی تو آنکھیں بچھائے بیٹھے ہوں گے، تھوڑی دیر میں آنکھیں دکھانے لگیں گے، ذرا ان کے پاس بھی پہنچنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، بات دراصل یہ ہے کہ ولی کی پہچان ہے کیا؟ ہم لوگوں نے سمجھا ہے کہ جو کرامتیں دکھائے وہ ولی ہوتا ہے۔ کرامت ولی کی پہچان نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ آپ نے اس قسم کے واقعات بزرگوں کے سنے ہوں گے کہ جی ان کی خانقاہ میں کوئی شخص گیا، سوچا کہ میں کوئی کرامت دیکھوں گا تو مرید ہو جاؤں گا، بہت کافی دن وہاں پہ رہا، کوئی کرامت نہیں دیکھی، مایوس ہو کے جانے لگا، اور پھر انہوں نے پوچھا بھئی آئے تھے کیسے آئے تھے، اب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو آیا تھا مرید ہونے، لیکن کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، بس آپ بھی ہم جیسے ہی ہیں، پھر کیا کریں، آپ کا مرید ہو کے کیا لینا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی کرامت تو نہیں دیکھی، لیکن آقا کریم کی سنت کے خلاف بھی کوئی کام دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس قسم کے واقعات سنے ہیں نا آپ نے؟ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ ولی کی پہچان کیا؟ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کو پہچاننا آسان ہے، اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ اب کوئی یہ خیال نہ کرے کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیوں کا مقام اللہ سے بڑھا دیا، جی اللہ کو پہچاننا آسان اور ولی کو پہچاننا مشکل۔ نہیں، اس بات کو ذرا سمجھیے۔ بھئی دیکھیے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، اگر میں کہوں کہ بھئی یہاں پہ ایک صاحب سیالکوٹ سے آئے ہوئے ہیں، ذرا پہچانیے، کیا دیکھ کے پہچان لیں گے آپ؟ میں کہوں یار یہاں پہ ایک بندہ بہاولپور سے آیا بیٹھا ہے، ذرا دیکھ کے پہچانو، پہچان لو گے؟ اور اگر میں کہوں کہ یہاں پر کوئی انگریز آیا بیٹھا ہے، ذرا دیکھ کے پہچانو، پہچان لو گے یا نہیں؟ پہچان لو گے۔ پتہ یہ چلا کہ جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو اسے پہچاننا آسان ہوتا ہے، انگریز جیسا تو دوسرا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو پہچاننا آسان ہے۔ تو اللہ جیسا کوئی اور ہے نہیں، تو پھر اللہ کو پہچاننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کے ولی تو عام انسانوں جیسے ہوتے ہیں نا، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ حضرات مکرم، جب ولیوں کی عظمت اور شان قرآن مجید نے بیان کی اور بتایا کہ وہ خوف اور غم سے محفوظ ہیں،
تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا کریم کی بارگاہ میں، آقا ذرا ہمیں بھی بتا دیجئے ولی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اب میرے آقا کریم نے جو فرمایا وہ صحابہ کرام کے ذوق کے بھی مطابق تھا اور ان کی حالت کے بھی مطابق تھا۔ ان کو رب کائنات نے وہ آنکھ بھی دی تھی اور ان کے اندر وہ دل بھی تھا جو کہ اس طرح مائل ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کے دور میں جب لوگ میک اپ کرنے لگے ہوں پھر مشکل ہو جاتی ہے پہچاننا۔ میں اپنا ایک واقعہ بیان کروں۔ اچھا، جن صاحب کی بات ہو رہی ہے معاذ اللہ میں ان کی مذمت نہیں کرنا چاہتا، میک اپ کا لفظ تو یہاں پہ زبان سے ویسے نکل گیا، لیکن میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کی طرف میک اپ سے اشارہ نہیں تھا۔ سندھ کے ایک پیر صاحب ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں بیچارہ تو کچھ نہیں، لیکن میرے بزرگوں کے صدقے میں جو یہ حضرات ہیں وہ ذرا توجہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنے کمرے خاص میں بلا لیا اپنے حجرے میں اور ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو خلیفہ خاص ہے ہر 2-3 منٹ کے بعد آ جاتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا پیر صاحب اس کو کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے نہیں تکلیف نہیں، کچھ لوگوں کو وقت دیا ہوا تھا تو یہ ذرا وہ یاد دہانی کے لیے آ جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر آپ ایسا کریں ان لوگوں کو فارغ کریں، پھر آ جائیے تسلی سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ہو آتا ہوں۔ گرمی کا موسم تھا، اب وہ جانے لگے تو جانے سے پہلے انہوں نے الماری کھولی، اس میں سے کوئی کریم نکالی، ذرا چہرے پہ لگائی تو مجھے ذرا تشویش ہوئی۔ اگر سردی کا موسم ہوتا میں سمجھتا کوئی موئسچرائزنگ کریم لگائی ہے، کوئی لوشن لگایا ہے، کوئی ہو رہی ہوگی، جلد خشک ہو رہی ہوگی، لیکن گرمی کے موسم میں کریم لگانا ذرا مجھے عجیب لگا۔ میں نے کہا حضرت خیریت ہے، کوئی الرجی وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ کہنے لگے نہیں یہ جو مرید حضرات آتے ہیں نا یہ دراصل پیر کے چہرے پہ نور اترتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی یہ اہتمام کرتے ہیں۔ حضرات مکرم، جب اس طرح چہروں پہ چہرے سجائے جا سکتے ہوں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کیسے پہچانے۔ لیکن ولی کی جو پہچان خود رب کائنات نے قرآن میں بیان کی ہے اس سے بہتر پہچان تو نہیں ہو سکتی۔ جب رب کائنات نے ولیوں کی شان بیان کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس کے آگے پہچان بتائی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے ایمان میں خلل ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، کوئی بد عقیدہ ولی نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہندو ہو، سادھو ہو، کوئی جوگی ہو، وہ ہوا میں اڑ کے دکھا دے، اس کو ولی مت ماننا، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تقوی کے معیار سے گرا ہوا ہو تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ نے ہمیں یہ پہچان بتا دی تو ایسی صورت میں اگر ہم جعلی پیروں کے ہاتھوں بے وقوف بنتے ہیں تو پھر تو ان کا حق ہے ہمیں بے وقوف بنائے۔ ہم اللہ کی بتائی ہوئی پہچان کو بھلا دیں تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا ہمارے ساتھ۔ حضرات مکرم، معاف کیجئے بات سے بات نکلتی رہی اور کہیں اور جاتی رہی۔ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا اب میں چاہوں گا کہ بہت مختصر لفظوں میں کہہ کے اور ایک آدھ نصیحت کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ رب کائنات نے ہم سب کو عالم ارواح میں جمع فرمایا۔ امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، سبھی ہیں۔ اور پھر کچھ وعدے وعید ہوئے، کچھ قول و قرار ہوئے، کچھ عہد و پیمان ہوئے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کائنات پورے مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے رب کی الوہیت کا، ربوبیت کا اقرار کیا اور بلا کا نعرہ لگایا، کیوں نہیں، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی ہم سب نے بھی اس کی ربوبیت کو تسلیم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ حضرات مکرمہ، بھی انسان جب عالم ارواح سے عالم اجسام میں آتا ہے، عالم امر سے عالم خلق میں آتا ہے، تو اب یہاں پر اس عالم کی کچھ پابندیاں ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ یہاں اس کی آنکھوں پر حجاب ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے نقاب ہے۔ اب اس کے ذہن میں گونج تو ہے، کسی کو رب مانا تھا، لیکن اس تک اس کی نگاہ کی رسائی نہیں، اس عالم کی مجبوریوں کی وجہ سے۔ اب وہاں اس کو دیکھ نہیں پاتا،
اب وہ ایک کسک ہے، خلش ہے، جستجو ہے، وہ ہستی ہے کہاں جس کی ربوبیت کو تسلیم کیا تھا؟ اب اس کو کھوجنا، اس کو تلاش کرنا، اس کو پانا، یہ اس کی خواہش ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، سبحان اللہ صحراؤں سے گزرتا ہے، صحراؤں کی وسعت کو دیکھ کر مروب ہوتا ہے، اور حسن کو دیکھ کر مبہوت ہوتا ہے، اور ذہن سے وہم گزرتا ہے، کہیں یہ تو خدا نہیں۔ اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے پہاڑوں پر، پہاڑ بلند و بالا، ان میں جاہ و جلال، ان میں کر و فر، ان میں شان و شوکت۔ وہ سوچتا ہے وہ ٹیلے تھے پس تھے، یہ پہاڑ ہیں بلند ہیں، وہ ریت اور مٹی تھی، اور یہ پتھر ہے، اور پتھر طاقت کا مظہر ہے، اور سجدہ طاقت کو ہوتا ہے۔ وہ ان پہاڑوں پتھروں کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ آگ پتھر کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے آگ کی بہت طاقت ہے، اس کے سامنے پتھر پانی ہو جاتا ہے، تو پھر آگ کی پوجا ہونی چاہیے۔ وہ آگ کی پوجا میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور جب سمندر سے گزرتا ہے دیکھتا ہے حد نگاہ تک پانی ہی پانی، یہ بے حد و بے حساب پانی، یہ بے شمار پانی۔ وہ کہتا ہے آگ کتنی بھی ہو اتنے پانی کے سامنے تو نہیں ٹھہر سکتی۔ پھر پانی کی طاقت آگ سے زیادہ ہے، وہ پانی کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ جب چاند 14ویں کا چڑھتا ہے تو سمندر کے سینے میں بھی ہلچل مچ جاتی ہے، سمندر کی موجیں بھی مضطرب اور بے چین ہو کر ساحل پہ چڑھ دوڑتی ہیں، سمندر میں بھی جوار بھاٹے اور مد و جزر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاند کی یہ طاقت اتنی دور سے سمندر پر حاوی ہو گیا ہے، سمندر پر غالب آ گیا ہے، چاند کی طاقت کی کیا قیامت۔ وہ اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے آگے تو چاند پھیکا پڑ گیا ہے، بے وقت ہو گیا ہے، بے حیثیت ہو گیا ہے۔ سورج کی چمک دمک، اس کی آب و تاب، اس کی خیرہ کن روشنی، وہ کہتا ہے کہ نہیں، سورج کے آگے چاند کا چراغ نہیں جلے گا۔ کہتا ہے سورج اس قابل ہے، اس کی عبادت کی جائے، وہ اس کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ میں نے آج تک جس کو سجدے کیے ہیں وہ سب اس کے اشارے چشم و ابرو کے منتظر دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے پتھروں کو سجدے کیے تھے، پتھر اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے آگ کی پوجا کی تھی، آگ اس کے قرب سے بجھنے لگتی ہے۔ میں نے پانی کو معبود مانا تھا اور پانی اس کی انگلیوں سے جاری ہو جاتا ہے۔ میں نے چاند کو خدا کہا تھا اور چاند اس کے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں نے سورج کے آگے سر جھکایا تھا اور سورج اس کے اشارے پر الٹے پاؤں چل آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پھر یہی خدا ہوگا، یہی معبود ہوگا، یہی پوجا کے لائق اور یہی پرستش کے قابل۔ لیکن یارو، جب اس کو سجدہ کرنے کا سودا سر میں سما کے اور اس کی عبادت کا تصور دل میں بسا کے جب یہ اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو محو حیرت رہ جاتا ہے۔ عجیب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا دیکھتا ہے؟ جس کو سجدہ کرنے آیا ہے وہ تو خود سجدہ ریز ہے، جس کی عبادت کا تصور لے کے آیا تھا وہ تو خود کسی کی عبادت میں مشغول ہے۔ یارو، پھر اس پر ایمان و آگہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ہستی جس کو خدا مانگتی ہے پھر اس کے سوا خدا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات مکرم، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ وہ کبھی کبھی بہت ہی سادہ اور آسان مثال سے بڑے مشکل مسائل سمجھا دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے سامنے چائے کی پیالی رکھی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پھیکی ہے کہ میٹھی ہے، تو اگر آپ اسے گھورتے رہیں، نظریں جمائے رہیں اور دیکھتے رہیں تو کیا آپ کو پتہ چل جائے گا؟ نہیں۔ اگر آپ اس چائے کے اندر انگلی گھولیں تو کیا آپ کو مٹھاس کی خبر مل جائے گی؟ نہیں۔ اگر اس چائے کو آپ سونگھیں تو کیا اس کی مہک اور اس کی خوشبو کیا آپ کو بتا دے گی؟ اگر اس گرما گرم چائے کو کسی طرح آپ کان میں ٹپکانے کی کوشش کریں تو کیا آپ کو معلوم ہو جائے گا؟ یا آپ اس چائے پر اگر کوئی ریاضی کے فارمولے اپنائیں یا سائنس یا عقل کے تیر چلائیں یا آپ اس کو سمجھنے بوجھنے کی کوشش کریں، اپنی فہم و فراست سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں، کیا پتہ چل جائے گا؟
یارو بڑا آسان سا معاملہ ہے، سیدھی سی بات ہے، چائے کو اٹھا کر چکھ لیجئے، زبان بتا دے گی چائے پھیکی ہے یا میٹھی ہے۔ جب تک تلاش کا ذریعہ درست نہ ہو تلاش میں کامیابی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرو گے اپنی عقل سے، اگر اس کو جاننا چاہو گے اپنی آنکھوں سے، اگر اس کو تلاش کرنا چاہو گے اپنے حواس و اعصاب سے، تو یارو گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ دیکھتے نہیں انسان اشرف المخلوقات، مخدوم کائنات، صانع ازل کا شاہکار اعظم کبھی جانوروں کو سجدے کر رہا ہے، کبھی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کبھی درختوں کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور کبھی مظاہر کائنات کی پرستش میں مشغول ہے۔ یارو اس کو اللہ کا پتہ ملا تو اس وقت جب یہ دامن نبوت سے وابستہ ہو کر اس کی تلاش میں نکلا۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جس علاقے، جس زمانے اور جس قوم میں تشریف لائے، ذرا اس کا بھی تصور کیجئے۔ آج کل اگر آپ کا اربوں سے پالا پڑا ہو تو آج بھی آپ کو اندازہ ہوگا ان سے کوئی بات منوانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ان کی ماشاءاللہ ہٹ دھرمی، ان کی ضد اور اپنی بات پر اڑ جانے اور لڑ جانے اور اس کی خاطر مر جانے کی صلاحیت، یہ سب ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ لیکن آج کل تو پھر بھی تعلیم عام ہو گئی ہے نا، اب تو لوگ پھر بھی دلیل کی زبان سمجھنے لگے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کوئی بات منوانا اور بات ہے اور عقیدہ بدلنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو آج سے 1500 سال پہلے ذرا سوچئے اس وقت عربوں کی ضد اور سختی کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ بت کچھ نہیں دیتے، سب کچھ دینے والا میرا رب ہے۔ سوچنا تو چاہیے نا، یہ منوانا کوئی آسان کام ہوگا؟ جس چیز کو بھی میرے آقا کریم اپنے رب سے منسوب کرے اور یہ فرمائے کہ یہ میرے رب کا کام ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی شان ہے، وہ اس کو اپنے بتوں سے جوڑ سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم فرمائے اولاد دینے والا میرا رب، وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے باپ دادا تو انہوں نے انہی بتوں سے ہمیں مانگ کے لیا تھا۔ میرے آقا کریم فرمائے کہ روزی رزق دینے والا میرا رب، وہ کہے کہ نہیں جی ہمیں تو روزی رزق انہی بتوں سے ملتی ہے، ہم تو ان کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں آقا کریم فرمائے یہ میرے رب کا کام ہے، وہ کہے نہیں یہ ہمارے بتوں کا کام ہے۔ ایسے میں کیسے منوایا ہوگا کہ نہیں یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا وہ۔ اور یہاں ایک اور نزاکت بھی ہے، وہ بھی سوچئے، وہ مشرک جس کی بھی عبادت کرتے ہیں، چاہے بتوں کی کریں یا آگ کی کریں یا اور چیزوں کی، وہ اپنے خداؤں کو دیکھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ خون کے خدا ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا آقا کریم نے ان سے کیسے منوایا ہوگا کہ یہ جو دکھائی دیتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور جو دکھائی نہیں دیتا وہی سب کچھ ہے۔ مشکل کام تو ہوگا۔ گویا میرے آقا کریم نے یوں فرمایا، اے لوگو میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں پروردگار نہیں ہوں، میں پالنہار نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تو اس کا فرستادہ رسول ہوں، اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں اس کا عبد مقدس ہوں، میں اس کا پاک بندہ ہوں۔ اے لوگو میں خدا نہیں، لیکن اگر پتھر میرے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اس کی شان کیا ہوگی۔ اے لوگو میں تو معبود نہیں، لیکن اگر جانور میرے قدموں پہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں میں ماتھا ٹیکتا ہوں اس کا مقام کیا ہوگا۔ اے لوگو میں تو تمہارا خالق و مالک نہیں، لیکن اگر چاند میرے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو جس کے اشاروں پہ میں چلتا ہوں اس کی طاقت کی کیفیت کیا ہوگی۔ یارو تاریخ شاہد ہے، ماننے والوں نے پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے، بعد میں خدا کو مانا ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کو جو بھی شان ملی ہے وہ میرے رب کی عطا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم معاذ اللہ شرک کی طرف جاتے ہیں، نہیں، اللہ کا شریک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو محال ہے، اور ہم جو مانتے ہیں آقا کریم کو وہ تو اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، اور جس کو کسی کی عطا ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا لینے والا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو دینے والا ہے۔ حضرات مکرم، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم اور مسلسل وہ فون وغیرہ آ رہے ہیں میرے سامنے بج رہے ہیں، تو میں ذرا اختصار کی طرف مائل ہو کے صرف ایک نصیحت کی بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں یہ واقعہ تحریر فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، اللہ سے لو لگانے والے، اس سے پینگے بڑھانے والے، اس سے قرب کے درجات طے کرنے والے۔
فلاں شہر میں رہتے تھے. اچھا اس سے پہلے ایک بات بتا دوں, آج کل جو ینگسٹرز ہیں, نوجوان ہیں, ان کے سامنے کھوٹے کھڑے سکے کی بات ہو تو وہ سمجھتے ہیں صرف محاوروں کی بات ہے, کیونکہ انہوں نے وہ کوائنز, وہ سکے دیکھے نہیں. اب میری ایج گروپ کے جو لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں سکے کھوٹے بھی ہوتے تھے. وہ جناب کوئی سکہ اس کا چاند تارا یا حکومت کا مونو زیادہ لین دین سے گھس گیا, اب وہ صرف ایک دھات کا ٹکڑا ہی رہ گیا, سکہ تو نہ رہا. یا کسی سکے کو بچوں نے وہ کوئی ٹھوکا پیٹا تو اس میں کوئی اور نقوش ابھر آئے, اصل نقوش مدھم ہو گیا, کھوٹا ہو گیا. تو حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب مقبول بندے فلاں شہر میں رہتے تھے اور روزی کمانے کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے دال روٹی کی چھابڑی لگاتے تھے. سبحان اللہ. تو ایک دن ایک نوجوان گیا ان کے پاس, کھوٹا سکہ دیا اور دال روٹی مانگی. اب انہوں نے وہ سکہ لوٹ پلٹ کے دیکھا. اب نوجوان سوچ رہا ہے کہ مجھے واپس کر دیں گے, بھئی ایک سکہ تو کھوٹا ہے, اس کے بدلے تو سودا نہیں مل سکتا. لیکن بڑا حیران ہوا, دیکھ بھال کے سکہ ڈال لیا, گلے میں دال روٹی دے دی. اب نوجوان سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہوا. اس نے کہا لگتا یہ ہے بوڑھے آدمی ہے نا, نظر کمزور ہو گئی ہوگی, ابھی ان کو پتہ نہیں چلتا ہوگا کھوٹا سکہ کون سا ہے, کھرا کون سا ہے, لیکن ذرا دکھاوا کرتے ہیں, پریٹینڈ کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے پتہ چلتا ہے, تاکہ لوگ کھوٹے سکے چلائیں نہیں نا. سبحان صرف اللہ. یہ دکھاوا کرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا, ورنہ کھوٹا سکہ لے کے سودا کیوں دیتے. تو وہ نوجوان گھر گیا, گھر والوں سے کہا بھئی اگر کسی کے پاس کھوٹا سکہ ہو نا, ضائع نہ کرے, فلاں جگہ بوڑھا آدمی دال روٹی بیچ رہے, جا کے وہاں سے دال روٹی کھا لے. سبحان اللہ. اچھا گھر والوں نے بھی آزمایا, گئے, کھوٹا سکہ دیا, سودا مانگا, انہوں نے دیکھا, بھالا, گلے میں ڈالا, دال روٹی دے دی. اب تو کنفرم ہو گیا کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کھوٹے کرے گا. انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو, ہمسایوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, جاننے والوں کو بتایا, اور جناب خوب کھوٹے سکے چلے وہاں پہ. وہ ان بزرگ کے پاس انبار لگ گیا کھوٹے سکوں کا. حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد ان بزرگ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا تو جانتا ہے تیرے بندے میرے پاس آتے تھے کھوٹے سکے لے کے, لیکن میں صرف یہ سوچ کے وہ ان سے اس سکہ لے لیتا تھا, سودا دے دیتا تھا کہ اگر میں ان کو سکہ واپس کروں گا تو آس پاس لوگ کھڑے ہیں, وہ اس کو شرمندہ کریں گے, تانے دیں گے. تو یہ شرم نہیں آتی ایک بوڑھے آدمی کو دھوکہ دے کے تم کھوٹا سکہ چلانا چاہتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو تیرے بندے کہیں ان کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے, تو میں تیرے بندوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کھوٹے سکے لے لیتا تھا, ان کو سودا دے دیتا تھا. مولا اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, تیری بارگاہ میں حاضری کا وقت آیا ہے. میری جھولی میں کچھ روزے بھی ہیں, نمازیں بھی ہیں, حج بھی ہیں, زکوٰۃ بھی ہے, صدقہ بھی ہے, خیرات بھی ہے, اور مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اگر اس کے باوجود میں تیری بارگاہ میں حاضری کے خیال سے ڈرا ہوا نہیں ہوں, خوفزدہ نہیں ہوں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں میں تو تیرا عاجز, ناتواں, کمزور, بے حیثیت بندہ, میری اوقات کیا ہے. اگر میں تیرے بندوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کھوٹے سکے لے لیتا تھا, ان کو سودا دے دیتا تھا, تو مولا تو تو رحمان ہے, رحیم ہے, ستار ہے, غفار ہے. مولا تو بھی اپنے اس عاجز, کمزور, ناتواں بندے کو میدان محشر میں رسوا نہیں ہونے دے گا, اپنے باقی بندوں کے سامنے شرمندگی سے بچا لے گا, اور میرے یہ کھوٹے سکے تو بھی قبول فرما لے گا. سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقوی پہ ناز نہیں ہوتا, اپنی عبادت پہ غرور نہیں ہوتا, اپنی نیکیوں پہ فخر نہیں ہوتا. ان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت پہ ہوتا ہے, اور پھر رب کائنات بھی ان کا بھروسہ پھر ٹوٹنے نہیں دیتا. پھر اس طرح ان کا لحاظ فرماتا ہے کہ دنیا ان کی عظمت کی معترف ہوتی ہے. حضرات محترم, ہمیں بھی اس کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی آقا کریم کا فرمان ہے, الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہے. اچھا اب وہ ایک فلسفیانہ بات ہے, اس طرف بات لمبی ہو جائے گی, صرف اشارہ کرتا چلوں. ویسے تو انسان کے بے شمار جذبات ہیں, لیکن اگر آپ غور کریں گے تو 6 جذبے ایسے ہیں جن پر ہماری زندگی, جن کے محور پہ گھومتی ہے.
ایک محبت ہے، ایک نفرت ہے، ایک لالچ ہے اور ایک امید ہے اور ایک خوف ہے، اور ایک لالچ ہے اور ایک معاف کیجیے، میں نے چونکہ بات پہلے سوچی نہیں تھی، ذہن میں ترتیب نہیں دی تھی، تو ایک لالچ ہے اور ایک انتقام ہے۔ لالچ، انتقام، امید، خوف، محبت، نفرت، یہ جذبے ہیں جن کے محور پر ہماری زندگی ہوتی ہے۔ باقی جذبے انہی کی آف شوٹس ہیں، انہی میں سے نکلتے ہیں۔ تو اگر ہماری نفرت اور محبت اپنے ذاتی اغراض کی بجائے، جس طرح ہمیں حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اگر کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر، اور بغض بھی رکھتے ہیں تو اللہ کی خاطر، سبحان اللہ، ان کی اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو اگر مجسم دیکھنا ہو تو وہ اس میدان جہاد میں دیکھو جہاں مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے ایک کافر کو وہ پچھاڑ دیا ہے اور تلوار بے نیام ان کے ہاتھ میں ہے اور اس کا سر قلم کرنے والے ہیں اور وہ بے بسی کی تصویر بنا پڑا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، اور اس وقت جب اس کی آنکھوں کے سامنے موت رقص گنا ہے تو اس بے بسی کے عالم میں اور کچھ تو نہیں کر سکتا، مولائے کائنات کے چہرے پہ وہ تھوک دیتا ہے۔ اب اس کا خیال ہوگا کہ اب میرا انجام اور زیادہ عبرت انگیز ہوگا، لیکن حیرت کے عالم میں دیکھتا ہے کہ مولائے کائنات نے اس کی جان بخشی کر دی ہے، تلوار نیام میں ڈال دی ہے، سینے سے ہٹ گئے ہیں۔ اب میدان جنگ کے اندر آپ جانتے ہیں اتنی مہلت نہیں ہوتی کہ آدمی سوال جواب کرے، بات چیت کرے، لیکن وہ محو حیرت ایسا ہوا کہ وہ میدان جنگ کی نزاکتوں کو بھی بھول گیا اور پوچھنے بیٹھ گیا، علی یہ کیا کیا تم نے؟ میں تو تمہارے رحم و کرم پہ تھا اور تم مجھے مارنا چاہتے تھے، اور میں نے جس دوران ایسا کام کیا جو اشتعال انگیزی تھی، جس میں نفرت ابھارنے والی چیز تھی، اور میرا انجام تو اور زیادہ عبرت انگیز ہونا چاہیے تھا، اور تم نے مجھے بخش دیا، یہ کیا کیا؟ مولائے کائنات کا جواب ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا کہ میں اگر تجھے مار رہا تھا تو میرا تجھ سے کوئی زنجر زمین کا جھگڑا تو نہیں تھا، کوئی ذاتی مخالفت تو نہیں تھی، میں تو اللہ رسول کی خاطر، وہ دین کی سربلندی کی خاطر میں تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا تو ذاتی انتقام بھی شامل ہو گیا۔ میرے چہرے پہ تھوکا ہے، پھر تو اس کو مزہ چکھانا چاہیے، عبرت کا نشان بنانا چاہیے، لیکن پھر میرے ضمیر نے میرا ہاتھ روک لیا۔ علی، اللہ رسول کی رضا کی خاطر کسی کا خون بہانا اور ہے، اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر کسی کا سر قلم کرنا اور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرات مکرم، ہم جن ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں ان کو ہمیں اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، ان سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل تو کسی کو نصیحت کریں وہ نصیحت بھی الٹا گلے پڑتی ہے۔ کسی کو کہے نا کہ بھائی خدا کا خوف کرو، حلال پہ گزارا کرو، حرام سے بچو، ہاں جی آپ کو بڑا شوق ہے نصیحتیں کرنے کا، حلال میں تو روٹی پوری نہیں ہوتی، کپڑے کہاں سے پہنیں گے، بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں گے؟ بھائی خدا کا خوف کرو، یہ برائی سے بچو، بدعنوانی سے بچو، یہ بدکاری سے بچو، کہ ہر طرف تو برائی ہے، ہر طرف بدکاری ہے، ہر طرف خرابی ہے، ہمیں آپ نصیحتیں کر رہے ہیں نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، چلو ہم برائی سے بچ جائیں گے، نیکی کریں گے، کیا دنیا بدل جائے گی؟ کیا ماحول تبدیل ہو جائے گا؟ کیا برائی کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا اچھائی کا بول بالا ہو جائے گا؟ سبحان اللہ، نصیحت کرنے والا بھی بیچارہ اپنا سا منہ لے کے رہ جاتا ہے۔ لیکن اس مشکل سوال کا جواب ایک حکایت میں ہے، کہتے ہیں کہ جب نمرود نے آگ دہکائی، الاؤ بھڑکایا، اور معاذ اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ آگ کتنی بڑی تھی علماء نے بتایا ہوگا، کتنا عرصہ تو وہ لکڑیاں جمع ہوتی نہیں، ایندھن اس کے لیے فراہم کیا جاتا رہا، اور جب اس کو آگ لگائی گئی تو شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ پرندے اس آگ کے اوپر سے پرواز نہیں کر سکتے۔ اب اتنی بڑی آگ ہے تو حکایت یہ ہے کہ ایک بلبل چونچ میں پانی لے کے چل پڑی۔ کسی نے پوچھ لیا بی بلبل کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ نمرود کی آگ بجھانے جا رہی ہے۔ ظاہر مذاق تو اڑنا تھا، دیکھو جی ان کی بلند ہمتی دیکھو، ان کا عزم، ان کا ارادہ دیکھو، وہ آگ جہاں پر پانی کے حوض پلٹ دیے جائیں ان کا نہ پتہ چلے، یہ چونچ میں پانی لے کے جا رہی ہے آگ بجھانے کے لیے۔ تو اس بلبل نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ۔ کہتی ہے کہ میں بے وقوف یا پاگل نہیں ہوں،
مجھے پتہ ہے کہ یہ پانی کے چند قطرے اس آگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، پہلے ہی بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، ان کی اوقات کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعد میں فہرست بنے گی نا، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ یہ پانی کے چند قطرے آگ بجھا تو نہیں سکتے، لیکن مجھے اس فہرست میں جگہ تو دلا سکتے ہیں جو آگ بجھانے والوں کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یارو اگر ہم برائی چھوڑ دیں، اگر نیکی کا راستہ اختیار کر لیں، ممکن ہے فرق نہ پڑے، ممکن ہے اسی طرح برائی پھیلی رہے، اسی طرح بدکاری ہو، اسی طرح بدعنوانی ہو، اسی طرح گناہ ہر چیز پہ چھائے ہوئے ہو۔ ویسے میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ فرق پڑتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، لیکن چلو ایک لمحے کو مان لیا کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فہرست تو بنے گی نا، وہ کون تھے جو برائی پھیلانے والے تھے اور وہ کون تھے جو نیکی کے چراغ جلانے والے تھے۔ تو ہم کس فہرست میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں، ہمیں تو اسی حساب سے سوچنا چاہیے۔ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نہ بیٹھ، دنیا سمرے نہ سمرے، تمہیں تو فرق پڑے گا نا۔ حضرات مکرم، یہ چند باتیں ہیں، اگر کوئی پلے باندھ لے تو اس محفل کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف آتے ہیں وقت گزارنے کے لیے، اچھا جی وہ سوشل میڈیا پہ کوئی اچھی سی چیز نہیں آ رہی، کوئی زیادہ مزیدار کوئی پروگرام اور ٹی وی چینلز پہ نہیں آ رہا، چلو مولوی صاحب کوئی لطیفہ سنائیں گے، کوئی سر لگائیں گے، چلو اچھا وقت گزر جائے گا۔ اگر یہی مقصد ہے تو وہ نیتیں بھی جانتا ہے، وہ عمل بھی جانتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جھکو اور اسی سے رحمت کا سوال کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا اس مبارک نورانی محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما۔ میرے مولا تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے محفل سجائی ہے تو کسی دنیا داری کے لیے نہیں مولا، کوئی ووٹ لینے کا چکر نہیں ہے، کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے، صرف تیرے محبوب کی رضا کی خاطر۔ تو مولا ان سے راضی ہو جا، ان کی حاجت روائی فرما، مشکل کشائی فرما، بیماریوں سے چھٹکارا دے، صحت و عافیت دے، روزی رزق میں برکت دے، قرضے کی لعنت سے نجات دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، ان کی جھولیاں بھر دے، گوہر مراد دے دے، اور جن کو اولاد دی ہے مولا انہیں اولاد کے دکھ سے بچا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سبب بنا دے۔ آج کل تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے، جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، اچھے رشتوں کا کال پڑ گیا ہے۔ مولا یہ بوجھ بھی تو نے اپنے کرم سے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے، تو اپنے فضل سے بحسن و خوبی سے مبدوش بھی کرا دے۔ بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما، انہیں اپنے گھروں میں آباد فرما، اور اپنے کرم سے مولا وہ تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلے پھولیں، اور ان کو خوش دیکھ کر ہم بھی تیری رحمتوں کے لیے۔ تیرے جن بندوں نے بھی اس محفل کے انعقاد کے لیے حصہ ملایا ہے، ماشاءاللہ یہ جو روایتیں انہوں قائم کی ہیں، وہ دیسی گھی کے حوالے سے ہو، وہ مٹن کے حوالے سے ہو، اور بھی تمام نزاکتیں ان کے پیش نظر ہیں۔ مولا ان کو اس کا خلوص کا، اس خدمت کا، اس محبت کا بہترین اجر و ثمر عطا فرما، اور ان کے ایمان کی بھی حفاظت فرمانا، اور ان کے بچوں کے عقیدے اور ایمان کی بھی حفاظت فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، کوئی مثل ید اللہ دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی
سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام شمع بزمی ہدایت صالحہ صائمہ ذاکرہ شاکرہ صاف دل نیک پارسا عابدہ ذاکرہ ساجدہ صالحہ عابدہ سیدہ زہرا طیبہ یہ شعر سب مل کر پڑھیں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت بلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام شمع بزمی ہدایت بلا ہو سلام یا الہی صدقہ آل و اصحاب رسول یہ سلام عاجزانہ ہو سارے حضرات نے نماز عصر پڑھنی ہے. یہ پہلے میں نے گزارش کی تھی جلسے کا حضور کے میلاد کا اصل میلاد یہ ہے کہ ہم حضور کے فرامین پر عمل کریں. اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.